بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب السبق بین الخیل، گھوڑ دوڑ کا بیان۔ حدیث نمبر 2868۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک کرائی تھی، اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد زریق تک کرائی تھی۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں میں بھی تھا۔ حفیہ اور ثنیۃ الوداع دونوں جگہوں کے نام ہیں۔ مدینہ سے باہر تیار کیے گئے، یعنی ان کا اضمار کیا گیا۔ اضمار اس کو کہتے ہیں کہ پہلے گھوڑے کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا جائے، پھر اس کا دانہ چارہ کم کر دیا جائے اور کوٹھری میں جھول ڈال کر بند رہنے دیں تاکہ پسینہ خوب ہو اور اس کا گوشت کم ہو جائے اور اس کی بوٹیاں بندھ جائیں اور شرط میں دوڑنے کے لائق ہو جائے۔ گھوڑ دوڑ کے متعلق حافظ ابن حجر کہتے ہیں علماء اسلام نے دوڑ کرانے کے جواز پر اتفاق کیا ہے، جس میں بطور شرط کوئی معاوضہ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ باب اضمار الخیل للسبق، گھوڑ دوڑ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرنا۔ بعض نے ترجمہ باب کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شرط کے لیے اضمار کا ضروری نہ ہونا۔ اس صورت میں باب کی حدیث باب سے مطابق ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا، اور دوڑ کی حد ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک رکھی تھی، اور عبداللہ بن عمر نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ باب غایت السبق للخیل المدمرۃ، تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ کی حد کہاں تک ہو۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیہ سے شروع کرائی اور ثنیۃ الوداع اس کی آخری حد تھی۔ ابو اسحاق راوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 6 یا 7 میل، اور نبی اکرم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 میل۔ ابن عمر بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ امام بخاری کا مقصد باب یہ ہے کہ اضمار شدہ گھوڑوں کی دوڑ کی حد 6 یا 7 میل ہے، جیسا کہ مقام حفیہ اور ثنیۃ الوداع کا فاصلہ ہے، اور غیر اضمار شدہ کی حد تقریباً 1 میل جو ثنیۃ الوداع اور مسجد بنو زریق کی حد تھی۔ ایک متمدن حکومت کے لیے اس مشینی دور میں بھی گھوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ عربی نسل کے گھوڑے جو فوقیت رکھتے ہیں وہ محتاج تشریح نہیں۔ زمانہ رسالت میں گھوڑوں کو سدھانے کے لیے یہ مقابلہ کی دوڑ ہوا کرتی تھی، مگر آج کل ریس کی دوڑ جو عام طور پر شہروں میں کرائی جاتی ہے اور گھوڑوں پر بڑی بڑی رقوم بطور بازی کے لگائی جاتی ہیں، یہ کھلا ہوا جوا ہے جو شرعاً قطعاً حرام ہے اور کسی پر مخفی نہیں۔ صد افسوس کہ عام مسلمانوں نے آج کل حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی ہے
اور کتنے ہی مسلمان ان میں حصہ لیتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آج کل ریس کی گھوڑ دوڑ میں شرکت کرنا بالکل حرام ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اس تباہی سے بچائے، آمین۔ باب ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا بیان۔ ابن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو قصوہ پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ مسور بن مخرمہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ نے سرکشی نہیں کی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ سنیۃ الوداع پر آپ پہنچے تھے اور آپ کی یہ اونٹنی قصوہ نامی بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کی بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن آج اسے اس اللہ نے بٹھا دیا ہے جس نے کسی زمانہ میں ہاتھی والوں کو مکہ پر چڑھائی کرنے سے ہاتھی کو بٹھا دیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ قسم اللہ کی، مکہ والے حرم کی تعظیم سے متعلق جو بھی شرط پیش کریں گے تو میں اسے منظور کر لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو ڈانٹا اور وہ اٹھ کر چلنے لگی۔ ہجرت نبوی کے وقت بھی یہی اونٹنی آپ کی سواری تھی۔ جوہری نے کہا کہ قصوہ وہ اونٹنی ہے جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور ازبا جس کے کان چیر دیے گئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی میں یہ ہر دو عیب نہیں تھے، صرف ان لقبوں سے اس کو ملقب کر دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 2871، حمید بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، انس بن مالک سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ازبا تھا۔ مورخین اسلام اس بارے میں متفق نہیں ہے کہ قصوہ، جدعہ اور ازبا یہ نبی اکرم کی 3 اونٹنیوں کے نام تھے یا اونٹنی صرف ایک تھی اور نام اس کے 3 تھے۔ مسور بن مخرمہ والی تعلیق کو ابو داؤد نے موصولاً روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں قصوہ اور عدبہ ایک ہی اونٹنی کے نام تھے اور اسی کا نام جدعہ بھی تھا اور شہبہ بھی۔ وہی اترنے کے وقت آپ کو یہی اونٹنی سنبھالتی اور کوئی اونٹنی نہ اٹھا سکتی تھی۔ اس کے سوا آپ کی اور بھی کئی اونٹنیاں تھیں۔ حدیث نمبر 2872، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام ازبا تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ حمید نے یوں کہا کہ وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی۔ پھر ایک دیہاتی نوجوان قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بڑا شاک گزرا، لیکن جب نبی اکرم کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی نہ کبھی اسے اللہ تعالیٰ گرا بھی دیتا ہے اور اسے پست بھی کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ اونٹ گھوڑے کا نام رکھنا، ان میں دوڑ کر آنا اور بطور قاعدہ کلیہ یہ کہ دنیا میں بڑھنے والی اور مغرور ہونے والی طاقتوں کو اللہ ضرور ایک نہ ایک دن نیچا دکھاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ باب بغلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیدائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کا بیان۔ اس کا ذکر انس نے اپنی حدیث میں کیا
اور ابو حمید سائدی نے کہا کہ ایلا کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر تحفہ میں بھیجوایا تھا۔ حدیث نمبر 2873۔ عمرو بن حریث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوا اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، یعنی جب آپ کا انتقال ہوا تو پھر یہی چیزیں آپ نے چھوڑی تھیں۔ یہی خچر ہے جو دلدل کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی یہ خچر زندہ رہا تھا۔ زمین کیا تھی؟ فدق کا آدھا حصہ اور وادی القرا کا تہائی حصہ اور خیبر کی خمس میں سے آپ کا حصہ اور بنی نذیر میں سے جو آپ نے چن لی تھی۔ انہی چیزوں کو حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی خلافت کے زمانہ میں مانگا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں ہمارے بعد وہ خیرات ہے۔ آپ کا حقیقی ورثہ علوم کتاب و سنت کا لافانی خزانہ ہے، جس کے حاصل کرنے کی عام اجازت ہی نہیں بلکہ تاکید شدید ہے۔ اسی لیے علماء اسلام کو مجازی طور پر آپ کے خلفاء سے موسوم کیا گیا ہے، جن کے لیے آپ نے دعائیں بھی پیش فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 2874۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیری تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد باز لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے۔ قبیلے حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر کا ذکر ہے، اسی لیے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں لائے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد میں مناسب طور پر آبا و اجداد کی بہادری کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ جنگ حنین ماہ شوال 8 ہجری میں قبائل حوازن و ثقیف کے جارحانہ حملوں کی مدافعت کے لیے لڑی گئی تھی۔ دشمنوں کی تعداد 4000 کے قریب تھی اور اسلامی لشکر 12000 پر مشتمل تھا، اور اسی کثرت تعداد کے گھمنڈ میں لشکر اسلام مراحل ہضم و احتیاط سے غافل ہو گیا تھا، جس کی پاداش فرار کی صورت میں بھگتنی پڑی۔ بعد میں جلد ہی مسلمان سنبھل گئے اور آخر میں مسلمانوں ہی کی فتح ہوئی۔ باب جہاد النساء، عورتوں کا جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2875۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ یہ امام وقت کی بصیرت پر موقوف ہے کہ وہ جنگی قوائف کی بنا پر عورتوں کی شرکت ضروری سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی مسلمان عورت جہاد میں نہ شریک ہو سکے بلکہ وہ حج ہی کر سکتی ہے
تو اس سفر میں اس کے لیے بھی اس کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2876، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ازواج مطہرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ سفر حج بس عورتوں کے لیے جہاد سے کم نہیں ہے، مگر خود جہاد میں بھی عورتوں کی شرکت ثابت ہے، بلکہ بحری جہاز کے لیے ایک اسلامی خاتون کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی موجود ہے، جس کے پیش نظر امام بخاری نے نیچے عورتوں کا بحری جہاد میں شریک ہونے کا باب بھی منعقد فرمایا، اور وہ باب اس طرح ہے: باب غزوۃ المرأۃ فی البحر، دریا میں سوار ہو کر عورت کا جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2877، 2878۔ عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے ہاں تشریف لے گئے اور ان کے ہاں تکیہ لگا کر سو گئے، پھر آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں، ان کی مثال دنیا یا آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے۔ پھر دوبارہ آپ لیٹے اور اٹھے تو مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ بھی آپ سے وہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلی ہی وجہ بتائی۔ انہوں نے اب پھر عرض کیا، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم سب سے پہلے لشکر میں شریک ہوگی، اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے یعنی ام حرام نے عبادہ بن صامت کے ساتھ نکاح کر لیا، اور بنت قرظ معاویہ کی بیوی کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھر جب واپس ہوئیں اور اپنی سواری پر چڑھیں تو اس نے ان کی گردن توڑ ڈالی، وہ اس سواری سے گر گئیں اور اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ نکاح کا معاملہ دوسری روایت کے خلاف پڑتا ہے، جس میں یہ ہے کہ اس وقت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں، شاید انہوں نے طلاق دے دی ہوگی، بعد میں ان سے نکاح ثانی کیا ہوگا۔ یہ اس جنگ کا ذکر ہے جس میں حضرت عثمان کے زمانے میں رجب سن 28 میں سب سے پہلا سمندری بیڑا حضرت معاویہ نے امیر المومنین کی اجازت سے تیار کیا اور قبرص پر چڑھائی کی۔ یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی بحری جنگ تھی جس میں ام حرام رضی اللہ عنہا جو کہ نبی اکرم کی عزیزہ تھیں شریک ہوئیں اور شہادت بھی پائی۔ حضرت معاویہ کی بیوی کا نام فاختہ تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک تھیں۔ باب حمل الرجل امرأته فی الغزو دون بعض نسائه، آدمی جہاد میں اپنی ایک بیوی کو لے جائے ایک کو نہ لے جائے، یہ درست ہے، یعنی اس کی دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہیں تو صرف ایک کو لے جائے، جس کا حصہ نکلے قرعہ نکلے اس کو لے جائے۔ حدیث نمبر 2879، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب،
अलक़मा बिन वक्कास, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला, ये सब हजरत आयशा की हदीस रिवायत करते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले जाना चाहते जिहाद के लिए तो अपने अज़वाज में क़ुरा डालते और जिसका नाम निकल आता उन्हें आप अपने साथ ले जाते थे। एक गज़वा के मौका पर आपने हमारे दरमियान कुरानदाज़ी की तो इस मर्तबा मेरा नाम आया और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गई। यह पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद का वाक़या है। मालूम हुआ कि पर्दे का ये मतलब नहीं है कि औरत घर के बाहर ना निकले जैसे बास जाहिलों ने समझ रखा है, बल्कि शरई पर्दे के साथ औरत जरूरियात के लिए घर से बाहर भी निकल सकती है, खास तौर पर जिहादों में शिरकत कर सकती है, जैसा कि मुताद्दिद रिवायात में इसका जिक्र है। बाब ग़ज़विन निसाई व क़ितालिहिन्न मअर रिजाल, औरतों का जंग करना और मर्दों के साथ लड़ाई में शिरकत करना। हदीस नंबर 2880 मुत्तफ़क़ अलैह। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उहुद की लड़ाई के मौका पर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जुदा हो गए थे। इन्होंने बयान किया कि मैंने आयशा बिनते अबी बकर और उम्मे सुलैम को देखा कि ये अपने इज़ार समेटे हुए थी और तेज चलने की वजह से मैं इनके पाँव की पायजेब देख रहा था, यानी अचानक उस पर नजर पड़ गई थी। इंतहाई जल्दी के साथ पानी के मशके से छलकाती हुई ले जा रही थी। और अबू मामर के अलावा जाफर बिन मेहरान ने बयान किया कि मशकेज़े को अपनी पुश्त पर इधर से उधर जल्दी जल्दी लिए फिरती थी और कौम को उसमें से पानी पिलाती थी, फिर वापस आती थी और मशकेज़ों को भर कर ले जाती थी और कौम को पानी पिलाती थी। जिंदा कौमों की औरतों में भी ये जज्बे आज़ादी बदर्जे अतम मौजूद होता है, जिसके सहारे वो बास दफा मैदानी जंग में ऐसे कारहाया नुमाया कर गुजरती हैं और अंजाम देती हैं कि उनको देखकर सारी दुनिया हैरत ज़दा हो जाती है। जैसा कि आजकल यहूदियों के खिलाफ मुजाहिदीन फ़िलिस्तीन बहुत से मुसलमानों के मुजाहिदाना कारनामों की शोहरत है। हजरत उम्मे सुलैम मशहूर सहाबिया मिल्हान की बेटी हैं। हजरत उम्मे सुलैम मशहूर सहाबी मिल्हान की बेटी हैं जो मालिक बिन नसर के निकाह में थी। इन्हीं के बत्न से मशहूर सहाबी हजरत अनस पैदा हुए, यानी उम्मे सुलैम के। मालिक बिन नसर हालत कुफ्र ही में वफात पा गए थे, जिनकी तरफ हजरत अनस मंसूब हैं। बाद में इनका निकाह अबू तलहा से हुआ। इनसे बहुत से सहाबा ने अहादीस रिवायत की हैं। बाबु हमल निसाई अलक़िरबा इलन्नास फिल ग़ज़वी, जिहाद में औरतों का मर्दों के पास मशकीज़ा उठाकर ले जाना। हदीस नंबर 2881। सालबा बिन अबी मालिक ने कहा कि उमर बिन खत्ताब ने मदीना की खवातीन में कुछ चादरें तकसीम की। एक नई चादर बच गई तो बास हजरत ने जो आपके पास ही थे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये चादर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेवासी को दे दीजिए जो आपके घर में है। उनकी मुराद आपकी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते अली से थी। लेकिन उमर ने जवाब दिया कि उम्मे सुलैत इसकी ज्यादा मुस्तहिक हैं। उम्मे सुलैत उन अंसारी खवातीन में से थी जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप उहुद की लड़ाई के मौका पर हमारे लिए मशकेज़े यानी पानी के मशकेज़े उठाकर लाती थी
ابو عبداللہ نے کہا، یعنی امام بخاری نے، حدیث میں تصفیروں کا معنی ہے کہ سیتی تھیں، لیکن کہتے ہیں تصفیروں کا معنی سینے سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بس کہ اس کا معنی ہے اٹھانا، اٹھا کر لاتی تھیں۔ قسطلانی نے کہا امام بخاری نے یہ معنی ابو صالح کاتب لیث کی تقلید سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف یہاں سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہ چادر آپ اپنی بیوی ام کلثوم کو دے دیتے، مگر صرف اس خیال سے نہ دی کہ وہ ان کی بیوی تھیں، اور غیر کو جس کا زیادہ حق تھا اس کو دے دیا۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ باب مداوات النساء الجرحى فی الغزو، جہاد میں عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتی ہیں۔ ربیع بنت معوذ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوتی تھی، مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھیں۔ تو جہاد کے موقع پر عورتیں گھر کا ٹاٹ بن کر نہیں بیٹھیں گی، بلکہ سرفروشانہ خدمات انجام دیتی تھیں، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ باب رد النساء الجرحى والقتل، زخمیوں اور شہیدوں کو عورتیں لے جا سکتی ہیں، اور یہ سب کے سب محرم نہیں ہوتے تھے، محرم بھی ہوتے تھے، غیر محرم بھی ہوتے تھے۔ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ہر طرح کی دیکھ ریکھ کی جائے، اور میڈیکل سہولت ان کو فراہم کیا جائے۔ حدیث نمبر 2883، ربیع بنت معوذ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں، مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی، اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینے لے جاتی تھیں۔ اس سے بھی عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ثابت ہوا۔ باب نزع السهم من البدن، جسم سے تیر کھینچ کر نکالنا، یعنی مجاہدین کے جسم میں تیر لگ گیا ہے تو اسے کھینچ کر نکال لینا۔ حدیث نمبر 2884، متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو۔ میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے جانکاہ کی اطلاع دی، تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ آلات جراحی جو آج کل وجود میں آ چکے ہیں اس وقت نہ تھے، اس لیے زخمیوں کے جسموں میں پیوستہ تیر ہاتھوں ہی سے نکالے جاتے تھے۔ ابو عامر رضی اللہ عنہ ایسے ہی مجاہد ہیں جو تیر سے گھائل ہو کر جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اظہار افسوس ان کا نام لیا اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ ابو عامر ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے۔ جنگ اوطاس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ باب الحراست فی الغدو فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کے راستے میں دوران جہاد پہرا دینا۔ حدیث نمبر 2885، متفق علیہ۔ عبداللہ بن ربیعہ بن عامر نے بتایا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، یہ کہتی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر ہمارا پہرا دیتا۔
ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون صاحب ہیں؟ آنے والے نے کہا میں ہوں سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور سو گئے۔ دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہ آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ ترمذی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوکی پہرا رکھتے تھے، یعنی اپنے دروازے پر پہرے دار رکھتے تھے۔ جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، تو آپ نے چوکی اٹھا لیا، پہرا اٹھا لیا۔ حاکم اور ابن ماجہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے جہاد میں ایک رات چوکی پر پہرا دینا 1000 راتوں کی عبادت اور 1000 دنوں کے روزہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2886، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جہادہ نے ابی حسین سے مرفوعاً نہیں روایت کیا۔ حدیث نمبر 2887، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ درہم کا بندہ تباہ ہوا، دینار کا بندہ تباہ ہوا، کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تو خوشی، جب نہ دیا جائے تو غصہ ہو جاوے۔ ایسا شخص تباہ ہوا، سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک کا مستحق ہے وہ بندہ، یعنی مبارک بادی کا مستحق ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوہ کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے۔ اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تاسن آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے فَأَتْأَسَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں گرائے ہلاک کر کے۔ طوبہ فولا کے وزن پر ہے، ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے۔ واو اصل میں تھا یا تھا، طیبہ تھا، طیبہ پھر یا کو واو سے بدل دیا گیا اور یہ طیب سے نکلا ہے۔ اس حدیث میں ایک غریب مخلص مرد مجاہد کے چوکی پہرا دینے کا ذکر ہے۔ یہی باب سے وجہ مطابقت ہے۔ اللہ والے بزرگ ایسے ہی پوشیدہ، غریب، نامعلوم، غیر مشہور ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، مگر یہ مقام ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔